السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم علم عروض کا پہلا سبق یعنی شاعری کے بارے میں پہلا سبق ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ کچھ ہی اسباق ہے جس کو آپ بغور سننے اور اس کا مشق کرنے سے آپ اچھی طرح سے شاعری کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے پہلا سبق پڑھتے ہیں۔ قافیہ اور ردیف کے بارے میں ہے یہ پہلا سبق۔ خوشی کی بات آپ کو بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک بات پوچھنا کہ آپ نے کبھی کوئی شعر یا نظم بنائی ہے؟ اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو ہم آپ کو سکھاتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حروف سے مل کر لفظ بنتا ہے، لفظ سے مل کر جملہ اور جملوں سے مل کر مضمون یا کہانی وغیرہ بنتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نظم بنتی ہے شعروں سے مل کر، اور شعر بنتا ہے مصرعوں اور قافیوں سے مل کر، اور مصرع بنتا ہے ارکان سے مل کر، اور قافیہ بنتا ہے دماغ سے۔ یہاں پر آپ ارکان کو چھوڑیے، ارکان کے بارے میں آپ آگے جانیں گے، یہاں پر آپ قافیہ اور ردیف کے بارے میں جانیں کافی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر آپ کو قافیہ اور ارکان بنانا آ گیا تو مصرع اور شعر بنانا بھی آ جائے گا، اور جب شعر بنانا آ جائے گا تو کچھ اشعار بنا کر آپ ایک نظم بھی بنا لیں گے۔ پھر آپ کی نظم پڑھ کر لوگ آپ کو ڈھیر ساری داد دیں گے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی، ہے نا خوشی کی بات؟ تو آئیے اب ہم شعر، مصرع، ارکان اور قافیہ بنانا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو قافیے سے متعلق کچھ فائدے کی باتیں بتاتے ہیں۔ شعر کے آخر میں جو ہم آواز الفاظ آتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ کا مطلب ہے ہم آواز الفاظ، جیسے کہ خوشیوں کو کر لیں عام کہے عید کا یہ دن، سب کو کرے سلام کہے عید کا یہ دن۔ اس شعر میں عام، سلام قافیے ہیں۔ اس طرح کے اور قافیے کلام، نیلام، اس طرح یہ بھی قافیے ہیں۔ ان دونوں لفظوں میں غور کیجئے، دونوں کے آخر میں میم ہے، اس کو حرف روی کہتے ہیں۔ قافیے کے آخری حرف جو بار بار قافیے میں آئے اس کو حرف روی کہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ عام اور سلام قافیے ہیں تو ان دونوں کے بعد کہیں عید کا یہ دن بھی تو آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی جان لیجئے کہ ایسے الفاظ جو نظم میں قافیے کے بعد بار بار آئے ہو انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ ردیف کا اصل مطلب بھی یہی ہے، جیسے کہ گھوڑے پر پیچھے بیٹھنے والا۔ تین چیزیں ماشاءاللہ، اب تک آپ کے سامنے تین چیزیں آ گئی: قافیہ، حرف روی، ردیف۔ قافیہ ہم آواز الفاظ، حرف روی قافیہ کا آخری لفظ، ردیف ہم قافیہ کے بعد آنے والے کچھ الفاظ۔ یہ کچھ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں ایک شعر میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ ردیف ایک لفظ سے زیادہ بھی ہو سکتے، جس طرح کے ہیں: جب محبت ہو گئی مجھ کو، خود سے وحشت ہو گئی مجھ کو۔ یہاں پر محبت، وحشت ہم قافیہ ہے، اور اس کے بعد ہو گئی مجھ کو، یہ سب ردیف ہے۔ ہو گئی مجھ کو دونوں مصروں میں یہ ردیف ایک لفظ سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایک مثال۔ اب ان تین چیزوں کو ایک مثال اور مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ ہر ایک ہے مجھ سے تنگ تو میرا ہے کیا قصور، مجھ کو نہیں ہے ڈنگ تو میرا ہے کیا قصور۔ اس شعر میں تنگ اور ڈنگ قافیے ہے، ان دونوں لفظ میں قاف حرف روی ہے، جو کہ تنگ ڈنگ دونوں کے آخر میں ہیں۔ تو میرا ہے کیا قصور، دیکھو یہاں پر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ردیف ایک لفظ سے زیادہ بھی ہو سکتے ردیف ہیں۔ تو میرا ہے کیا قصور یہ ردیف ہیں۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے، ایک کام دیتا ہوں، آپ لوگوں نے وہ کام کرنا ہے۔ اس غزل میں غور کیجئے اور اس کے تمام قافیے، ان قافیوں میں آنے والا حرف روی اور ردیف لکھیں۔ دے کوئی طبیب آ کے ہمیں ایسی دوا بھی، لذت بھی رہے درد کی مل جائے شفا بھی۔
روح و بدن و طاقت اس رب نے ہے بخشے، اعمال ہو اچھے تو وہی دے گا جزا بھی، ناداں طلب علم خود آغاز عمل ہے، پھر پوچھتے کیوں ہو کہ عمل تم نے کیا بھی، اچھوں سے تو اچائی سبھی اچھے ہے کرتے، اچائی ہے اچائی کا قائل ہو برا بھی، ہے میرے خیالات کی پرواز جو محتاط، بدعت سے بھی بچنا ہے دکھانا ہے نیا بھی، محروم عنایت نہ سمجھ خود کو اسامہ، ہے نعمت عظمیٰ تجھے توفیق دعا بھی۔ علم عروض کی یہ کتاب اسامہ سرسری سر کی ہے جو کہ بہت آسان ہے، باقی آپ عروض کے بارے میں کتابیں دیکھو گے تو وہ بہت مشکل ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے، آپ اپنا کام کریں گے تو اس صفحے پر آپ نے یہ کام لکھنا ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی پہلا سبق، اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، اگر پھر بھی کوئی مشکل درپیش آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے۔ شکریہ۔ ہماری طرف سے آپ لوگوں کو سلام پہنچے۔